پیغمبر علیہ السلام کا ادب و احترام. پیغمبر علیہ السلام کا ادب یہ ہے جو ان کی حیات میں ان کا ادب تھا، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی ادب ہے. جہاں موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ روزہ مبارک میں پیغمبر السلام زندہ ہیں. یہاں سے فرشتے درود پہنچاتے ہیں، وہاں معاہدہ شریف بھی جا کے پیش کریں تو آپ خود سنتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا، معاہدہ شریف پہ جا کے بے ادبی کا شکار نہ ہونا. اپنی تصویر بنا کے آ جاؤ گے، یہاں آ کے گھر والوں کو دکھاؤ گے، کیا ملے گا؟ محبوب کی بے ادبی تو کر آئے، کیا حاصل کر کے آئے؟ معاہدہ شریف پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کم از کم اس مقام پہ تو خیال کرنا. تو یہ مقام جہاں سے معاہدہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتے ہوئے گزرتے ہیں، یوں سمجھو کہ یہ اسکین مشین ہے. میری ہر چیز سامنے آ جاتی ہے تقریر پر. اسکین مشین کے سامنے بندے کی کوشش ہوتی ہے زیادہ نہ ٹھہرو. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں بس جو تھوڑا وقت مل جائے ادب سے سلام پیش کرو، بے ادبی نہ ہو جائے، چلے جاؤ. اسکین مشین ہے، اندر کا معاملہ زیادہ سامنے نہ ہو. بات کہتے ہیں جتنا وقت ملے اتنی غنیمت. ادب سے کھڑے رہو. ہاں، اس کا حل یہ ہے جب تک شرطا تمہیں نہیں کہتا تو کھڑے رہو. اگر اس نے کہہ دیا چلو تو یوں سمجھو کہ اب محبوب کی طرف سے اب جانے کا کہا گیا ہے کہ دوسرے کو وقت مل جائے، دوسرے کو موقع مل جائے. چل پڑو، ضد نہ کرو. جب تک کھڑے ہو کھڑے رہو، سلام پیش کرو، درود پڑھو، کلمہ شہادت اس عقیدے سے پڑھو کہ میرا محبوب میرا کلمہ سن رہا ہے، قیامت دن گواہی دے گا اللہ میں نے اپنی امتی کا کلمہ اپنے کانوں سے سنا تھا. جب جانے کو کہا جائے تو بس چل پڑو. پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ. آنے میں رکاوٹ تو نہیں. اگلی نماز پہ آ جاؤ، رات کو پھر آ جاؤ، صبح آ جاؤ. کبھی زیادہ کھڑنے کا موقع مل جائے گا، کبھی تھوڑا وقت مل جائے گا. لیکن احترام، توجہ، انتہائی حضوری کے ساتھ. ہمارا عقیدہ کہ آپ اپنے روزے مبارک میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں اور باقاعدہ جواب دیتے ہیں، لیکن یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں. خادم حاضر ہوتا ہے، یہاں آپ حاضر نہیں ہوتے، ہم وہاں جا کے حاضر ہوتے ہیں. ہم حضور کے ہاں حاضر ہوتے ہیں. ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے. غلام آقا کے ہاں حاضر ہوتا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو، دین کی حقیقت کو جانو. تو پیغمبر علیہ السلام کا ادب، اونچی آواز نہ. میرا عقیدہ ہے کہ آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، سنتے ہیں تو وہاں میں آواز بلند نہ کروں. میں تنقید نہیں سمجھانے کے لیے، بالفرض میرا یہ عقیدہ ہو کہ آپ یہاں موجود ہیں، پھر تو میں یہاں بھی آواز بلند کروں گا تو گستاخی ہوگی. خطرہ ہے میرے اعمال حبط ہو جائیں. پھر مجھے ضرور بھی آہستہ آہستہ پڑھنا پڑے گا، اونچا اونچا نہیں پڑھنا پڑے گا. اب آپ حاضر ہیں تو آپ کے موجودگی میں آواز بلند کرنا اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ادب کا خیال کرنا، نہ آواز بلند ہو، نہ کوئی ایسی بےعزتی کی صورت ہو. وہ سارے آداب کو ہم نے ملحوظ رکھنا. تو پیغمبر اسلام کا ادب و احترام، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، یہ ایمان کی بنیاد ہے. صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے، روایت میں آتا ہے جیسے کہ صحابہ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر تھوڑا سا سر ہلائے تو پرندہ اڑ جائے گا. ایسے سختہ کاری ہوتا تھا.
اتنا ادب، اتنا احترام. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کے چہرے کو سیدھا نہیں دیکھ سکتے تھے. جیسے یہ بھی ادب میں شامل ہے. بزرگوں کے چہرے کو دیکھو، جب ان کی نظر پڑے تو نگاہیں چکا. کہتے صرف دو شخصیات تھیں جو آپ کے ساتھ نگاہوں کو نگاہ ملانے کی طاقت رکھتی. جب آپ کی نظر پڑتی ہماری نگاہیں جھک جاتی. ایک صدیق اکبر اور عمر فاروق تھے جن کی نگاہیں کے ساتھ آپ اپنی نگاہوں کو ملا لیا کرتے تھے. دوسرے پیغمبر اسلام کا ادب یہ ہے کہ ہم محبت کے ساتھ آپ پہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. روزانہ کچھ نہ کچھ اس طرح ضرور پڑھیں، لیکن انتہائی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ درود پڑھیں. وہ درود جو محبوب پیغمبر نے خود مجھے اور آپ کو بتلایا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کیسے پڑھیں؟ اللہ نے جو کہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو آ گیا لیکن درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے اپنے زبان مبارک سے جو درود تلقین کیا وہ یہ درود ابراہیمی تھا کہ میرے صحابہ درود پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابہ درود پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھیں. یاد رکھنا یہ درود ابراہیمی یہ دیوبندیوں کا درود نہیں ہے، یہ محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے ادا شدہ درود ہے. یہ عظمتوں والا، برکتوں والا درود ہے. وقت ہے تو یہ پڑھیں، نہیں تو کوئی مختصر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بڑی شخصیت ہو ہمارے سے بہت بڑے مقام رکھنے والی، آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج پہ میں خود اسے دعوت نہیں دیتا. جو دوسری بڑی شخصیت ہوتی ہے میزبان میں اسے کہتا ہوں کہ حضرت کو فلاں حضرت دعوت خطاب دیں. ایسا ہوتا ہے، یہ ادب کا مقام ہے کہ میں اور کیا اور میری زبان کیا اسی جیسی بڑی شخصیت کے ذریعے دعوت مکائی. ہم جو درود پڑھتے ہیں ہم اس لیے اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ ہماری طرف سے محبوب پہ رحمت بھیج. بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج دے. کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو عجیب بات ہے، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تم اللہ کو کہہ رہے ہو. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ میں کہاں اور میری زبان کہاں اور محبوب کی شان کہاں، وہ شان تو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے میں اللہ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ میں تو بندہ ہوں.